یزید لعین، فاسق اور فاجر اور درندہ صفت شخص پر لعنت کرنا کتاب اللہ، کتاب الرسول اور سینکڑوں علماء کا اس کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ میرا رب سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے لعنتیں اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً براہ راست رب کی ذات کو اذیت پہنچانا یہ ناممکن اور انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ کلیہ اور قاعدہ رب اس آیت کے اندر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ قرآن کے اندر رب جہاں پر اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے وہاں پر مومنوں کو اپنے نبی کے گھر کا ادب، بارگاہ کا ادب اور جو امور نبی علیہ والسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں ان سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرے نبی کے گھر جاؤ بغیر اجازت کے مت جانا، جب وہ تمہیں دعوت پر بلائیں تو وقت مقررہ سے پہلے مت جانا، جب تم ان کے گھر کھانا کھا چکو تو باتوں کے لیے مت بیٹھنا کیونکہ یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے، اور جب تم ان کی ازواج سے کوئی کلام کر رہے ہو، کوئی بات پوچھنا چاہو تو پردے میں رہ کر، اگر بغیر پردے سے بات کرو گے تو یہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ یقیناً اہل بیت کی ہستیاں 5 تن حسن، حسین، فاطمہ، علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسین منی، حسن منی، علی منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، علی مجھ سے ہے لوگو، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یقیناً ان کی محبت میری محبت ہے، میری محبت خدا کی محبت ہے۔ جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یزید نے جس طرح سے کربلا کے اندر ان کی بے توقیری کروائی، ان کی بے حرمتی کروائی، ان کو ستایا اور رسول اللہ کی شہزادیوں کو قید کر کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں چکر لگوایا، یقیناً یہ سارے کے سارے امور رسول اللہ کے لیے اذیت دہ تھے، تکلیف دہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر صفحہ نمبر 86 فرماتے ہیں کہ من آذ الرسول فقد آذ اللہ فهو کافر، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی فهو کافر، پس اس نے کفر کیا۔ امام حیثمی، امام بیقی اور ابن حماد یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین کا امر قسط پر قائم ہوگا، بنو امیہ میں سے سب سے پہلے ایک شخص آئے گا جو اس کو تبدیل کر دے گا، فرمایا کہ وہ اس کا نام یزید ہے۔ اور امام بیقی لکھتے ہیں کہ اس یزید سے مراد یزید بن معاویہ ہے، کوئی اور شخص یا کوئی اور بندہ یزید نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ جیسے عظیم فقہا نے اس کو فاسق اور فاجر، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فاسق اور فاجر ہونے کے ساتھ اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ یقیناً یہ سینکڑوں علماء اس کے اوپر کفر کا اور لعنتوں کا فتویٰ دے چکے ہیں۔